اور آپ دیکھیں کہ قانون کیا کہتا ہے اور آج ہماری عدالت کے سامنے استدعا کیا تھی. ہماری عدالت کے سامنے یہ استدعا تھی کہ قانون کے مطابق ایف آئی اے پابند ہے کہ 14 دن کے اندر وہ چالان جمع کرائے اور انویسٹیگیشن رپورٹ کمپلیٹ کر کے تحقیقات سے معزز عدالت کو آگاہ کرے. تو کون سا امر ہے جس کے تحت ایف آئی اے کو پچھلے 1.25 سال سے چالان جمع کرانے سے روکا ہوا ہے؟ تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہے ہیں مگر انصاف کی بات نہیں کرتے. میں ایف آئی اے کے افسران کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں, آپ ہمارے اور عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں, آپ کسی عمران نیازی اور کسی احتساب اکبر کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. آج بھی عدالت کے سامنے ایف آئی اے نے 3 ہفتے کی مزید مہلت مانگی. یعنی یہ ایک الٹ حساب ہے کہ جہاں پہ ملزم کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف دو اور میرا کیس جلدی ڈیسائیڈ کرو, وہاں پر ایف آئی اے ہر پیشی پر 3 ہفتے کی تاریخ مانگ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میاں شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز شریف صاحب سے اس تفتیش کا آغاز تب کیا گیا تھا جب وہ نیب کے اثاثہ جات کیس میں کوٹ لکھپت جیل میں پابند سلاسل تھے. آج سے 1.25 سال پہلے جب ایف آئی اے نے بلایا پیش ہوئے, جب سوال نامہ ملا اس کا تفصیلی تحریری جواب نامہ جمع کرایا گیا. تو وجہ یہ ہے کہ عدالت میں کوئی کاغذ ایف آئی اے تب پیش کرے جب ان کے پاس ثبوت ہو. آج سے 4 ماہ پہلے جج صاحب نے کہا کہ مجھے کیس فائل دکھائی جائے, ایک لفظ ایک فقرہ نہیں لکھا ہوا تھا تحقیقاتی رپورٹ میں کہ اب تک تحقیقات میں کیا پروگریس ہوئی ہے, کیا پیش رفت ہوئی ہے. اور یہ عمران نیازی کی صرف ایک بغض ہے, اناد ہے, اور اس کو میاں نواز شریف میاں شہباز شریف سے تکلیف ہے جس کے تحت وہ ان کیسز کو التوا کا شکار کر کے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید ان کو اذیت دے رہا ہوں. عمران نیازی صاحب, آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اس ملک میں بد زبانی کا کلچر, بد اخلاقی کا کلچر, چوریوں ڈاکوں کا کلچر آپ نے اس کو پروان چڑھایا. آج پنجاب میں آپ کا عین سے عثمان, آپ کا پیارا وسیم اکرم پلس جو لیفٹ آرم سوئنگ تو بڑی دور کی بات ہے, انڈر آرم بولنگ بھی نہیں کرا سکتا, وہ آج ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز پیسے لے کے ٹھیکے پر لگاتا ہے. آج کل ریٹ نکلے ہوئے ہیں کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر لگنا ہے تو 2 سے 3 کروڑ روپیہ ریٹ ہے, آپ نے ڈی پی او لگنا ہے تو اس کا 3 سے 4 کروڑ روپیہ ریٹ ہے. آپ کے اپنے دفتر میں عثمان بزدار, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ کے اپنے دفتر میں رشوتیں لی جاتی ہیں اور رشوتیں دی جاتی ہیں. آپ کو ذرا شرم نہیں آئی کہ اس لاہور شہر میں ڈینگی سے لوگ مر رہے ہیں, اموات کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ عین سے عثمان صاحب, آپ کا عین سے عمران یہ کہتا ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں, ڈینگی خود ہی مر جائے گا. جو سپرے مارچ میں کروانا تھا وہ ستمبر میں کیوں کروایا گیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈینگی کی وجہ سے جو اموات واقعہ ہوئی اس کا ذمہ دار عثمان بزدار ہے, اور جتنے لوگ اس موذی مرض کی وجہ سے وفات پا گئے ان کا قاتل عثمان بزدار ہے, کیونکہ وہ عین سے عثمان ہے اور اس نے پنجاب میں رہنا ہے. آج غریب آدمی کا جو قتل عام کیا گیا ہے, آپ نے تمام اپوزیشن کو جیل بھیجا. کیا ہمیں جیل بھیجنے سے آٹے کی قیمت کم ہوئی؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ نے ہمیں جیل بھیجا اس سے چینی کی قیمت کم ہوئی؟ اس کا جواب ہے نہیں. اور آپ لوگوں کو بے وقوف بناتی ہیں آپ کے کرائے کے ترجمان,
آپ کے باہر سے آئے غیر ملکی پاسپورٹ پر بیٹھے مشیر آئے دن کہتے ہیں عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر ہیں. شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرو. عالمی منڈی کا آٹے سے کیا تعلق ہے؟ گندم پاکستان خود اگاتا ہے, گنا پاکستان خود اگاتا ہے. یہ کو عالمی منڈی سے گنا نہیں آتا, یہ کو عالمی منڈی سے گندم نہیں آتی. سرپلس گندم ہونے کے باوجود, بمپر کراپ ہونے کے باوجود ان بے شرم حکمرانوں کی حکومت میں ہم رشیا سے گندم منگوا رہے ہیں. یہ حالات زار ہیں. پوری دنیا میں تمام ممالک میں لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے. واحد ملک ہے جہاں پہ مہنگائی کی شرح 11% سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے اور آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے. پہلی دفعہ ہے کہ آپ کے عوام کی آمدن میں اضافہ نہ ہوا ہو. ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. اور آپ کان کھول کر سن لیں, ہم نے میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس قوم کا اربوں روپیہ بچایا ہے. وہ چاہے گنے کی قیمت ہو جس میں کاشتکار کے فائدے کے لیے کبھی نہیں کی گئی, ملوں کو نقصان ہوا, وہ ایتھنال کا ٹیکس ہو جو کہ یہ شوگر ملیں ڈسٹلری کے تھرو کماتی ہیں, وہ چاہے سبسڈی کی بات ہو, ہم نے نہ سبسڈی دی, ہم نے نہ ٹیکس میں چھوٹ دی. ہم نے عام عوام اور کاشتکار کے فائدے کے لیے شہباز شریف صاحب نے ملوں کو نقصان پہنچایا. اور آپ کی جرت دیکھیں کہ جس دور میں چینی 55 روپے مل رہی تھی اس دور کے کیسز بنا دیے, اور آج جب چینی 100 روپے پہ چلی گئی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چینی کی قیمت میں کمی واقع کی ہے, تو آپ نیک ہیں. اور آپ کے کسی وزیر نے کوئی چوری نہیں کی, ہر سیکٹر میں آپ نے چوری نہیں کی. آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ نے ڈاکے مارے ہیں, آپ کے اے ٹی ایمز نے اپنی جیبیں بھری ہیں, وہ چینی ہو وہ آٹا ہو. آپ نے پنجاب میں یہ حالات ہیں کہ مریضوں نے, غریب مریضوں نے علاج کروانا چھوڑ دیا ہے. انسولین جیسی چیز جو شوگر کا مریض لگاتا ہے عام عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. اور آپ ڈھیٹوں کی طرح جب بھی ٹی وی پر آتے ہیں آپ کے منہ سے سچ نہیں نکلتا. آپ کے محاسبے کے دن قریب ہیں, ان قریب آپ کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا. بجلی مہنگی, گیس مہنگی, ایل این جی کا سکینڈل آپ کے کھاتے, آپ نے دوائیاں تک نہیں چھوڑی. اور میں آپ کو کلیئر بتا دوں, آپ نے آج 3 ہفتے کی ڈیٹ مانگی عدالت سے, آپ 3 سال کی ڈیٹ بھی مانگ لیں تو ان کیسز میں کچھ نکلنے والا نہیں ہے, کیونکہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف نے اپنا خون پسینہ دے کے اس قوم کی خدمت کی ہے, اس قوم کے ٹیکس کے اربوں روپے بچائے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کیے, بجلی کے منصوبے دن رات ترکی, چین, پوری دنیا میں پھرے. شہباز پیڑ کا نام ایسے ہی نہیں دیا چین جیسے ملک نے. اور آج میاں نواز شریف کے کیسز آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف ہر گزرتے دن کے ساتھ سرخرو ہو رہے ہیں. وہ پاکستان کی عدالتیں ہوں, دن بدن بے گناہی کے ثبوت آ رہے ہیں. وہ برطانیہ کی عدالتیں ہوں جو کہتی ہیں کہ شہباز شریف انٹرنیشنل صادق اور امین ہے. آپ نے جتنے بھی کیسز بنائے آج تک نکلا کچھ نہیں. ادھر بھی آپ نے تاریخ لی ہے, کچھ نہیں نکلنا. اور جس طرح نیب کے کیس میں, باقی کیسز میں آپ کو بھوک ہی کھانی پڑی ہے, شہزاد اکبر آپ کو مزید ذلیل اور رسوا کرائے گا. میرا آج مطالبہ ہے اور ہم اس پہ قانونی مشاورت بھی کریں گے کہ شہزاد اکبر, شہباز گل اور زلفی بخاری جیسے غیر ملکی افراد جو کابینہ میں شامل ہیں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے. یہ بھاگنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. ہماری اطلاع ہے کہ شہباز گل نے امریکہ میں کال کی ہے 1-2 لوگوں کو اور وہاں پر اپنی رہائش کے بندوبست کے حوالے سے ان سے مشاورت کی ہے. اتنی جلدی بھاگنے نہیں دیں گے یہاں سے. آپ ایئرپورٹ کا رخ تو کریں, آپ کا راستہ روکیں گے.
اس ملک کو پچھلے 3 سال عمران نیازی اور اس کے کرائے کے ترجمانوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، عام عوام کی جیب پر ڈاکے ڈالے ہیں۔ آپ کے خلاف یہ کیسز بنائیں گے کہ چینی کیوں مہنگی تھی، آٹا کیوں مہنگا تھا، ادویات کیوں مہنگی تھی، اور جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کے احسان مند ہوں، مگر یہ ملک سنبھالنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے اور آگے کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تو عمران نیازی صاحب، جتنے کیس بنانے ہیں بنا لو، جتنی تاریخیں لینی ہیں لے لو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ہیں، ان عدالتوں میں بھی سرخرو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، کیونکہ آپ کا یوم حساب قریب ہے۔